یہ ہے اصل میں نیا پاکستان جو انڈیا کو بھی شکست دے سکتا ہے، جو دنیا کو بھی جنگ سے بچا سکتا ہے. یہ ہے نیا پاکستان. تو بہرحال میں مبارکباد دوں گا اپنی عسکری قیادت کو، سیاسی قیادت کو کہ سب نے مل کے اس ملک کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا. اب سر یہ اس بجٹ سے پہلے آپ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ گھنٹوں بحث ہو رہی تھی اور شاید کچھ موقع پرست اس میں ہر بار کی طرح ایک درمیان کا راستہ بھی ڈھونڈنے کے چکر میں تھے کہ کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی 28ویں ترمیم، کوئی 29ویں ترمیم، کوئی 31ویں، کچھ تو 41ویں ترمیم تک چلے گئے. لیکن اگین میں سلیوٹ کروں گا اس ایوان میں موجود سیاسی پارٹی کے قائدین کو کہ بغیر کسی ترمیم اور بغیر کسی جھگڑے، بغیر کسی NFC کو چھیڑے، بغیر کسی صوبائی حقوق کو چھیڑے آج پاکستان اس بجٹ کو یہاں پر پاس کرنے جا رہا ہے اور بغیر کسی آئینی ترمیم. یہ بات گھنٹوں اس پر ٹی وی میں آپ دیکھیں سر، آج کل پتہ نہیں 200 چینل ہیں، 200 چینل پہ 400 اینکر ہیں اور 400 اینکر پہ 800 تجزیہ نگار ہیں. 800 تجزیہ نگاروں کے ساتھ جو فون پہ لیتے ہیں وہ 2000 ہیں. تو یہ 15-20 ہزار لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آج تو ہم جو ہے تھوڑا بہت بس یہ لے دے کر کے یہ بجٹ پاس کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک الزام لگایا جا رہا تھی کہ جی آپ لوگ سودے بازی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ملک کے مفاد میں یس ہم سارے سودے کریں گے، کسی پارٹی کے مفاد میں نو ہم کوئی سودا نہیں کریں گے. یہ روز اول سے ہمارا سلوگن تھا، ہمارا سٹانس تھا، آج بھی ہے. اور الحمدللہ میں اپنی قیادت جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کو مبارک دیتا ہوں، انہوں نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اب سر یہ گروتھ، جی ڈی پی، ریزرو بڑھ گئے، ہمارا ہدف یہ تھا، یہ اس سال کا ہدف ہے. یہ ہم ہر سال باتیں کرتے ہیں، نہ کبھی ہدف پورا ہوا، نہ کبھی جی ڈی پی صحیح ہوتی ہے اور نہ کبھی ریزرو کی صحیح نشاندہی کی جاتی ہے. سر میرے نزدیک یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں. اگر عوام کو کھانے پینے کی اشیاء غریب عوام کو مل رہی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، گھر میں بجلی گیس موجود ہے، روزگار ہے، غریب کھانا کھا رہا ہے، تو آپ کی جی ڈی پی کا کوئی بھی فگر ہو سر وہ ملک ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ریزرو بھی ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے آج نہیں ہیں، تو آپ کوئی بھی فگر ہمیں دے دیں، اس کا مطلب ہے آپ کا نظام، معاشی نظام ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کی فگر کوئی بھی ہو. اور پھر ہدف، یہ بڑا ایک مزاحیہ کام ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہدف جو ہے یہ فلاں ہے، اور اس کے فرض کر لیجئے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف جو ہے وہ 100 کلومیٹر دوڑنا ہے. پھر آپ سال کے آخر میں کہتے ہیں جی میں 1 کلومیٹر دوڑا، پھر گر گیا تھا، باقی 99 باقی ہے، انشاءاللہ اگلے سال بھاگ لوں گا. وہ بھائی جب تم سے چلا ہی نہیں جاتا تو ہدف اتنا بڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو یہ ہدف وغیرہ جو ہے سر یہ کچھ بھی نہیں. ہم سارا ٹیکس، وہ غریب جو بیچارہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ہماری بحث و تکرار سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، اس پہ نہیں لگ رہا ہے، اس پہ کم ہو رہا ہے، اس پہ زیادہ ہو رہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لیوی کی صورت میں، انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، موبائل کارڈ خریدے یا ماچس خریدے یا سگریٹ خریدے، ہم اس ٹیکس کا سب سے بڑا حصہ اس غریب سے لے لیتے ہیں جس بیچارے کو نہ ریٹرن فائل کرنا آتا ہے، نہ اپنا ٹیکس ریکلیم کرنا آتا ہے، جو نان فائلر ہے. اس کا سب سے بڑا حصہ ہم اس غریب سے ڈرا کر لیتے ہیں جس بیچارے کو اس نظام کا کوئی پتہ ہی نہیں. یقیناً یہ سارا ظلم ہے. اب سب 7% آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے. وزیر خزانہ صاحب ابھی تشریف لے گئے، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. یہ کس طرح الہام ہوا آپ کو کہ 7%؟
25% بڑھائی جاتی تھی 50% بھی بڑھائی گئی. یہ 60% کیا لکی نمبر 7 آپ نے لاٹری نکالی ہے اس کی؟ مہنگائی تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھی. تو یہ 60% کس طرح نکالا گیا، کس چیز کا نچوڑ ہے؟ مہربانی فرما کے ہمیں یہ بتایا جائے. اگر آپ 25-50 نہیں کر سکتے تو کم از کم راؤنڈ فگر کوئی 10 15 20 تک تو چلے جائیں. یہ 60 کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اور آپ نے تنخواہ دار کی تنخواہ 40,000 سے 41,000 کر دی. تو سر ساتھ میں ان سب کو ایک ایک الماری ایک تجوری بھی تو دے. اتنا پیسہ ہی رکھیں گے کہاں؟ یہ جو خزانہ جمع کریں گے اس دور میں تو ان سارے ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے لیے تجوریاں بھی ضرور فراہم کی جائیں. اب ایک وزیر صاحب ہمارے پروفیسر ٹائپ پہ ابھی موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ انتشار مت پھیلائیں، عوام کو سمجھائیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ بکرے کو سمجھاؤ کہ تمہیں ذبح کیوں کیا جا رہا ہے. اب آپ اس کو بولو کہ سنت ابراہیمی ہے تو کیا بکرا خود ہی لیٹ جائے گا؟ یا آپ بولو عید کا دن ہے مجھے گوشت چاہیے؟ بھائی اس کو تو اپنے جان کی پڑے. اب غریب کو کہتے ہیں آپ سمجھاؤ کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. مجھے سر یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی. اگر کسی اور کو سمجھ آتی ہے تو میں طالب علم رہوں گا ان کا. آپ نے سر یہ آئی پی پیز کی بجلی تو آپ خرید نہیں پا رہے. آپ کے پاس سرپلس ہے، آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، ملک خسارے میں جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے اتنے پیسے یہ سارے ڈیمز پر کیوں رکھے. یعنی اس وقت جو بجلی موجود ہے اس کے تو آپ بغیر استعمال کیے پیسے دے رہے ہیں اور سارے پیسے آپ نے ڈیمز پر رکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آپ کا عقل ہو، کوئی آپ کی پلاننگ ہو. تو مجھے بتایا جائے کہ شاید وہ جب آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ ڈیم سے بجلی لیں گے، یا آپ واٹر ریزروائر بنا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. اب سر ایک اور عجیب مذاق کیا انہوں نے کہ سولر پینل پہ کہتے ہیں ٹیکس ہم نے جو ہے نا کم کر دیا، ختم کر دیا، لیکن انورٹر پر ٹیکس رہے گا. اب سر بلب پر ٹیکس ختم کر دے، تار پر ٹیکس لگا دے، بغیر تار کے بلب کیسے جلے؟ یہ کون سا کام ہے؟ مطلب اگر آپ نے لگانا ہے تو لگائیں، لیکن ہمیں بیوقوف بنانے کی تو کوشش نہ کریں نا سر. ہم مانتے ہیں کہ ملکی حالات کے تحت دفاع اور داخلہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور سر اس ریکارڈ پہ کہ لاسٹ بجٹ اسپیچ میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی معیشت دان نہیں، لیکن فکس ٹیکس آپ لگائیں آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس بار آپ نے چھوٹے دکانداروں پر لگایا اور دیکھیں آپ کو فائدہ ہوا. میں کہتا ہوں کہ اس فکس ٹیکس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید اوپر لے جائیں، شاید آپ کو فائدہ ہو. جناب علی، اسکولوں کی فیس بھی مہربانی کر کے فکس کی جائے. خیر یہ صوبوں کا مسئلہ ہے، وہاں بھی بات کریں گے، لیکن جو وفاق کے تحت ادارے آتے ہیں یہ غریب آدمی کا بڑا مسئلہ ہے. اس کو بھی فکس کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور سر یہ بی آئی ایس پی کو بار بار نہ چھیڑا جائے، اس کو سیاسی ایشو نہ بنایا جائے. دیکھیں سر پانی ہمارے حصے سے ہمیں کم مل رہا صوبے کو، گیس پروڈیوس ہم زیادہ کرتے ہیں، کم مل رہی. محترمہ کے نام کی ایک اسکیم سر وہ اس دنیا کی بہت بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہے. اور اگر آپ کو ان کے نام سے ہی نفرت ہے، جس طرح آپ نے ایئرپورٹ کا نام چینج کر دیا، تو آپ سیدھی بات کہیں، لیکن خدا کے واسطے اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں. اور بار بار بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ لاکھوں خواتین کو اپنے گھر میں عزت سے رہنے کی وجہ بنا ہوا ہے، اس کو بار بار نہ چھیڑا جائے، جس کو عالمی طور پہ ایکسپٹ کیا گیا ہے، مانا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے. اور اس کی بنیاد پہ دوسرے ملکوں میں ایسے ماڈلز بنائے گئے ہیں جو بی آئی ایس پی سے مشابہت رکھتے ہیں. تو خدا کے واسطے ایک اچھی بڑی چیز کو نہ چھیڑا جائے. سر یہ چیئرمین ایف بی آر کا ایک اسٹیٹمنٹ کل میں دیکھ رہا تھا. سر بیوروکریسی کو اول تو ٹی وی پہ نہیں جانا چاہیے. تمام سیکٹریز، چیئرمین، ڈی جیز کے وزیر یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے.
اور اتفاق سے بھی 6, 8, 10, 12 محکموں کے ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں انکلوڈنگ فائنانس. بلال کیانی صاحب, میں ہمیشہ کہتا ہوں ننھی سی جان اور سارا پاکستان, سارا کام انہوں نے کرنا ہے. کل وہ لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 پیر پہ چلنے والے ہیں یہ کبھی خوش نہیں رہتے. میں سر آپ کی توجہ چاہوں گا, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ آیا کہ یہ 2 پیر پہ چلنے والے جو ہیں یہ کبھی خوش نہیں رہتے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے آخری بار جب میں کیبنٹ میں تھا میں نے ان کو دیکھا تو خود بھی 2 پیر پہ چل کے آئے تھے. آج کل وہ کتنے پیروں پہ چلتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میری درخواست ہے کہ سر یہ بیوروکریسی کو ٹی وی پہ جا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ترجمان یہاں موجود ہیں, وزراء موجود ہیں, پالیسی میکر موجود ہیں, بیان دینے والے موجود ہیں, لہذا خدا کے واسطے ان کو ٹی وی سے دور رکھا جائے, ورنہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے اور جو کہ ہمارے لیے باعث شرم ہوں گی اور اسمبلی کے لیے بھی باعث شرم ہوں گی. سر اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں الیکشنز ہوئے ہمارے. اپوزیشن کچھ بھی کہے ان کا حق ہے, ٹھیک ہے تنقید کرے, لیکن پورے پاکستان نے دیکھا کہ گلگت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کی. اب چاہیے کسی کو بھی اچھا لگے یا نہ لگے, وہ کوئی بھی ہو, لیکن جو حقیقت ہے, حقیقت تھی, وہ حقیقت رہے گی اور اس سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے. گلگت بلتستان میں ہماری اکثریت ہے, ہمیں وہاں پر حکومت بنانے دی جائے, کوئی ہڈل پیدا نہ کیا جائے, ورنہ ساری چیزیں سبوتاژ ہو سکتی. اور آگے آپ کا کشمیر بھی آ رہا ہے, ہم اس کے لیے بڑے فکر مند ہیں. سر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات کرتا ہے اس سے بات, جو لڑائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن جو بات کرتا ہے مہربانی فرما کے اس سے بات کرے, کیونکہ اس سے ہمارے دشمن کافی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کشمیر کو تھوڑا سا دوسری جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں ان سے ہٹ کے دیکھا جائے اور اس پر کوئی واضح حکمت عملی کی جائے. سر اب مجھے اندازہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے ٹوکیں اور میں خود سائیڈ ہونا شروع کر دیتا ہوں, سر بھائیوں نے بات کی کہ جی فلاں شخص بند ہے اور ان کے لیڈر بند ہیں اور سب کچھ بند ہے. یہ جو سینئر لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک وقت تھا کہ وہی آپ کا لیڈر کہتا تھا اس کو بھی بند کر دوں گا, یہ بھی چور ہے, وہ بھی ڈاکو ہے, اس کو بھی بند کر دوں گا, اس کا بھی ٹی وی نکال دوں گا, اس کا ریڈیو توڑ دوں گا. اس وقت دوسرے بند تھے, آج باقی سارے باہر ہیں, وہ بند ہے. کل اس سے الٹی صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ پولیٹکس میں پاکستان کی بدقسمتی سے چلتا رہتا ہے. تو اس کو بیئر کریں, اس کو آگے بڑھائیں اور 2018 کا الیکشن بھی نظر میں رکھیں کہ آپ کو بھی بڑی مدد ملی, کھلے عام ملی اور آپ کو لایا گیا. سر ہمارے پاکستانی کچھ یرغمال ہیں, میں چوتھی بار آپ کے سامنے سر یہ گزارش رکھ رہا ہوں. صومالیوں نے سر ابھی تک 2 ماہ ہو گئے 10 پاکستانیوں کو یرغمال بنایا ہوا. میں چوتھی بار آپ کے سامنے عرض کر, ابھی تک کوئی واضح پالیسی سٹیٹمنٹ منسٹری آف فارن افیئر کی طرف سے نہیں آیا. سر وہ بھی کسی کے بھائی بچے ہیں, ان کی فیملیز بھی ہیں, سر وہ بہت پریشان ہے. اس میں 6 کا تعلق کراچی سے اور باقی تعلق کہیں اور سے. سر میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ اپنا کردار ادا کریں اور منسٹری آف فارن افیئر کو کم از کم اتنا تو کہیں کہ جی آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے, آپ کس سٹیج پہ ہیں, آپ ان 10 پاکستانیوں کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اب تک آپ نے کیا کیا ہے, کم از کم ہمیں پتا تو چلے. اس پہ کوئی چوتھی بار میرے بات کرنے کے باوجود کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. سر کراچی کا ایک واقعہ تھا بڑا سوزناک, اس پہ عدالتی فیصلہ آ گیا. جن پر الزام تھا ان کو رہا کر دیا گیا. یقیناً عدالتوں نے
ثبوت و شواہد ضرور دیکھے ہوں گے. 260 لوگ اس میں سر جل کے مر گئے. اب اگر جن پہ الزام تھا ان کو بری کر دیا, ٹھیک ہے, یہ فیصلہ تو ادھورا ہوا سر. اب کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ وہ 260 لوگ جو جل کر مر گئے, وہ یہ ملزمان بری ہو گئے, تو وہ انہوں نے ان کو کس نے جلایا؟ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ اجتماعی خودکشی کی تھی انہوں نے, 260 لوگوں نے خود جلایا تھا. ہمیں بری ہونے والوں پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمیں کم از کم بتایا تو جائے کہ اگر یہ نہیں تھے تو کون تھا, یہ واقعہ کیسے کیوں پیش آیا, یہ 260 لوگ جان سے کیوں گئے. صرف یہ آدھے ادھورے فیصلے تاریخ میں ابہام رہیں گے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو کیس ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو, سانحہ کارساز ہو, یا پھر بلدیہ فیکٹری. جب تک ملزمان کا تعین نہیں ہوتا یہ تشنگی باقی رہے گی. سر آخر میں اتنا کہوں گا سر کہ ہم جن حلقوں سے چل کے آتے ہیں سر, یہ جو ہمارے معافی کے ساتھ ہمارے وزیر خزانہ بھی اور ہمارے وزیر قانون جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی, اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جو مجھے کبھی اچھے لگتے ہیں کبھی برے لگتے ہیں, تو وہ جو ہے یہ سارے سینیٹرز ہیں. اور میرا ایک اندازہ رہا ہے سر ان ساری اسمبلیوں میں کہ سینیٹرز کا ٹون الگ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہوتے, حلقوں میں انہوں نے جانا نہیں ہوتا, جواب انہوں نے دینا نہیں ہوتا, تو یہ بنے بنائے دانشور ہوتے ہیں. یہ بنے بنائے دانشور جو ہے یہ اپنی ہی بات کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقلِ کلے انہیں سب پتہ ہے. رانا تنویر صاحب ذرا سنیے پلیز, آپ کے بارے میں بات ہو رہی جی. تو یہ جو سینیٹرز جو ہے نا سر, یہ بنے بنائے دانشور ہیں. اور جب یہ آتے ہیں اسمبلی میں تو جب ان سے پوچھا تو یہ ہو رہا تھا, او بھائی یہ پاکستان ہے یار, یہاں پہ پیٹرول چوری کرنے کے چکر میں 150 لوگ جل کے مر جاتے ہیں, تم انگلینڈ اٹلی کی بات کر رہے ہو. تو سر سینیٹرز کو, چاہے وہ وزیر خزانہ ہو, ڈپٹی پرائم منسٹر ہو, میرا پسندیدہ لاء منسٹر ہو, سر ان کو الیکشن لڑوائے. ہر سینیٹر کو ایک بار ضرور الیکشن لڑائیں, انہیں لگ پتا جائے کہ عوام جوتے کیسے مارتی ہے, عوام حساب کیسے لیتی ہے, عوام جو ہے وہ اپنا کیسے احتساب کرتی ہے. پٹیل صاحب ہمارے آنریبل سینیٹر سارے قابل احترام ہیں. سر میرے لیے بھی ہے, میں نے کہا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور جس کے لیے کہا کبھی اچھے کبھی برے لگتے ہیں, میں دل میں تو رکھتا نہیں سر. آپ کو ایم این اے زیادہ اچھے لگتے ہیں سر, جو کہ عوام سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور عوام کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں. سر یہ آتے ہیں یہاں پہ وہی سوٹ کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں, نہ کسی سے ملنا ہے نہ کسی کو جواب دینا ہے, پھر صبح سوٹ پہن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ہم لوگ تو سر وہاں ہمارا احتساب تو قیامت تک کا ابھی تک ہو چکا ہے. جب حلقے میں جاتے تو بولتے پیٹرول کا کیا ہوا, گیس کا کیا ہوا, تم تو بھائی گاڑی میں گھوم رہے, ہم تو ہمارا تو سائیکل خراب ہو گیا, ہماری تو سر حالت ہی خراب ہو گئی. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر چلے ٹھیک ہے سر, وائنڈ اپ کا آپ کہتے تو میں کر لیتا ہوں. سر مجھے کل کی تقریریں جو ہے نا سر, اب خدا کو گواہ حاضر ناظر کر کے سب بھائی بیٹھے گئے. کل وزیر دفاع صاحب نے اور پرائم منسٹر نے ایران کی بڑی تعریف کی, اور ایرانی سفیر بھی وہاں موجود تھے. کہا مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا, کیا لڑائی کی امریکہ سے, گھٹنے پہ ٹیکنے پہ مجبور کر دی. مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی. ایک ہو کا عالم تھا دونوں جانب, پورے ایوان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو امریکہ کی حمایت کر رہی ہے ایران کی, اور اگر کسی کی غلط حمایت کر دی تو پھر سوٹی کون کھائے گا باہر جائے گا. الحمدللہ سر, ثم الحمدللہ. میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج اسلام کے سب سے باکردار شخص سید خامنہئی کو شہید کر دیا گیا, اور پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم منافق نہیں, ہمارے دوست کا دوست ہمارا دوست,
ہمارے دوست کا دشمن یعنی اسرائیل ہمارا دشمن. الحمدللہ ہم نے پہلی تقریر ببانگ دہل کی تھی اور اس کے بعد میڈیا میں بھی یہ بات چلی, پھر میڈیا نے بھی اپنی لائن ڈرا کی, سوشل میڈیا نے بھی اپنی لائن ڈرا کی, اور یہ سب بڑے بڑے مقرر سینیٹر اور جو وزیر, جو میں بھی کہہ چکا, یہ بات کرنے سے ڈر رہے تھے کہ بولیں کیا, کس کی طرف جائیں, جب تک پوچھ نہ لے کہ رائٹ چلنا ہے یا لیفٹ چلنا ہے. لیکن انسان کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ویل سر, اب یہ بجٹ پاس ہو جانا ہے, جو بھی الٹا سیدھا کر کے ہم نے ہاں وہ ووٹ تو دینا ہے, لیکن سر اس کو تھوڑا سا جلدی کر لیں. ٹھیک. کیونکہ یہ اب سر وہ کہوں گا کہ آخر میں شب سوگوار شام و سحر ہے بجھی بجھی, کیا چاند محرم کا کہیں آس پاس ہے. سر شہادت امام حسین کے دن شروع ہونے والے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ تقریریں کم کر کے, ویسے بھی پاس ہو جانا ہے تو اس کو پاس کر لیں. مولا کی شہادت ہے سر, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.